امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 اپریل 2025 کو یوم آزادی کے موقع پر ایک نئی تجارتی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت مختلف ممالک سے درآمدات پر جوابی محصولات یعنی ریسیپروکل ٹیرفز عائد کیے گئے ہیں۔ اس پالیسی کے تحت بھارت سے درآمد ہونے والی اشیاء پر 26% محصول نافذ کیا گیا ہے، جو بھارت کی جانب سے امریکی مصنوعات پر عائد 52% محصولات کا نصف ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت، ویتنام اور دیگر ممالک امریکی مصنوعات پر زیادہ محصولات عائد کرتے ہیں، جبکہ امریکہ ان کے مقابلے میں کم محصولات لیتا ہے۔ انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو میرا عظیم دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں کر رہا۔ یہ بیان ایک سفارتی خوش کلامی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے پس پردہ معاشی جبر کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نئی پالیسی کے تحت دیگر ممالک پر بھی محصولات عائد کیے گئے ہیں۔ چین پر 34%، یورپی یونین 20%، جنوبی کوریا 25%، جاپان 24% اور تائیوان 32%۔ یہ اقدامات عالمی معیشت میں نئی مہازارائی کی نشاندہی کر رہے ہیں، جہاں امریکہ سب سے پہلے یعنی امریکہ فرسٹ پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان محصولات کا بھارت کی معیشت پر محدود اثر پڑے گا، لیکن برآمد کنندگان کو ممکنہ طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چمڑے کی مصنوعات کی برآمد کنندگان کو منافع میں کمی کا خدشہ ہے، کیونکہ امریکی خریدار قیمتوں میں اضافہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل شعبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی عالمی منڈی میں مسابقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ روپے کی قدر پر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے، جس سے مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اپوزیشن جماعتیں مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہہ سکتی ہیں کہ حکومت عالمی سطح پر بھارت کے مفادات کا مؤثر دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مودی حکومت کے دعوے محض بیانات اور تقریبات تک محدود نہیں، جبکہ عملی طور پر بھارت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کیا عظیم دوست کی سفارتی خوش کلامی بھارتی معیشت کے لیے سود مند ہے یا نقصان دہ؟ غرض یہ امریکی محصولات نہ صرف بھارت بلکہ عالمی تجارت پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت جوابی اقدامات کرے گا یا خاموشی اختیار کر کے اپنی معاشی مجبوری کا اظہار کرے گا؟ کیا مودی حکومت کے پاس اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی موجود ہے؟ کیا بھارت عالمی سطح پر ایک آزاد اور مضبوط تجارتی طاقت کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر حکومت فوری اور مؤثر اقدامات نہیں کرتی ہے تو یہ بحران مزید گہرا ہو سکتا ہے، جس سے بھارتی معیشت اور عالمی ساکھ دونوں متاثر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ہونٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو، بہترین ایمبینس کے ساتھ فیملی سیکشنز بھی اویلیبل ہیں۔ ہمارا مقصد کسٹمر سیٹسفیکشن، ہر قسم کی پارٹی کے آرڈرز کے لیے بے حد مفید، اور کیوں نہ ہو ہمارا پروڈکٹ ISO سرٹیفائڈ جو ٹھہرا۔ یو کین فائنڈ آور پارلرز ایٹ یاقوت پورہ، دل سکھ نگر، فتح دروازہ اینڈ مہدی پٹنم۔ فینسی آئس کریم حیدرآباد۔